بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج رضی اللہ عنہن کو ازواج مطہرات کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید نے انہیں امہات المومنین یعنی اہل ایمان کی مائیں کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ ازواج مطہرات کی کل تعداد 13 ہے، جبکہ بیک وقت 11 ازواج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں رہی ہیں۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا عام الفیل سے 15 سال پہلے 68 قبل ہجری میں مکہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ کا نام خدیجہ اور لقب طاہرہ ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد خویلد بن اسد ہیں اور والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ آپ مکہ کی ایک مالدار خاتون تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ کا نکاح پہلے ابو حالہ بن ناش تمیمی اور پھر عتیق بن عابد مخزومی سے ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد 40 اور بعض روایات کے مطابق 45 برس کی عمر میں آپ رضی اللہ عنہ حرم نبوت میں داخل ہوئیں۔ اس وقت آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ پاکیزہ اخلاق کی بدولت آپ رضی اللہ عنہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت پر نبوت کی تصدیق کے ساتھ سب سے پہلے اسلام لانے کی سعادت بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد 25 برس تک زندہ رہیں اور نبوت کے 10ویں سال 3 ہجری کو مکہ میں آپ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلی خاتون تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ ام المومنین سیدہ سودا بنت زمعہ عامریہ رضی اللہ عنہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد سیدہ سودا بنت زمعہ سے 7 رمضان بعض روایات کے مطابق شوال سن 10 نبوی کو مکہ میں نکاح کیا۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تھی۔ ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ عنہا قریش کے قبیلے عامر بن لوئی سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا کی پہلی شادی سکران بن عمرو سے ہوئی، جن کے انتقال پر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ ام المومنین سیدہ سودا بنت زمعہ عامریہ رضی اللہ عنہا کا وصال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ہوا۔ سخاوت و فیاضی ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کی اوصاف کے نمایاں پہلو تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں اور آپ کی والدہ کا نام زینب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا لقب صدیقہ اور کنیت عبداللہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہجرت مدینہ سے پہلے ہوا، جبکہ ہجرت کے پہلے سال آپ کی رخصتی ہوئی۔ رخصتی کے وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 17 یا 19 سال اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 54 سال تھی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا وصال 57 ہجری میں بنو امیہ کے دور حکومت میں ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ عورتوں میں سب سے زیادہ فقیہ اور صاحب علم تھی۔ بے شمار احادیث آپ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں۔ ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا خلفائے راشد دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں اور آپ کی والدہ کا نام زینب بنت مظعون ہے، جو مشہور صحابی عثمان بن مظعون کی بہن تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے والدین اور شوہر خنیس بن خزافہ رضی اللہ عنہم کے ہمراہ اسلام قبول کیا۔ مدینہ کی طرف ہجرت کے غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ عنہ کے شوہر زخمی ہوئے اور انہی زخموں کی وجہ سے شہادت پائی۔ غزوہ بدر میں شوہر کی شہادت کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا 3 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 56 سال، جبکہ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کی عمر 21 سال تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا کا وصال شعبان 45 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوا۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا اصل نام رملہ ہے اور آپ ابو سفیان بن حرب کی صاحبزادی ہیں۔
آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ صفیہ بنت العاص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جہش سے ہوا اور آپ نے عبید اللہ کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ عبید اللہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی حبشہ کے ذریعے آپ رضی اللہ عنہ کو نکاح کا پیغام بھجوایا، جو انہوں نے قبول کیا۔ نجاشی نے 6 ہجری میں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح پڑھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے 400 اشرفی حق مہر ادا کیا۔ نکاح کے وقت ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی عمر 36 سال اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 59 سال تھی۔ حرم نبوت میں آنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ تشریف لائیں اور 44 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح 3 ہجری میں 30 سال کی عمر میں ان کے پہلے شوہر عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی غزوہ احد میں شہادت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 56 سال تھی۔ فقراء اور مساکین کے ساتھ فیاضی کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ ام المساکین کے لقب سے مشہور ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے صرف چند ماہ بعد ہی ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا نام ہند اور کنیت ام سلمہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ قریش کے خاندان بنو مخزوم میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد ابو امیہ مخزومی مکہ کے ثروت مند افراد میں سے تھے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح ابو سلمہ عبداللہ بن عبداللاسد مخزومی سے ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ اوائل اسلام ہی میں اپنے شوہر کی ہمراہ ایمان لائیں اور ہجرت حبشہ میں ان کا ساتھ دیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد ابو سلمہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو پیغام نکاح بھیجا۔ چنانچہ 4 ہجری میں آپ حرم نبوت میں داخل ہوئیں۔ نکاح کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 57 سال اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی عمر 26 سال تھی۔ ام المومنین سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا اصل نام برہ اور کنیت ام الحکم ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد جہش بن رباب اور والدہ امیمہ تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی 2 بیوہ بھابیاں ام حبیبہ بنت ابی سفیان زوجہ عبداللہ بن جہش اور زینب بنت خزیمہ زوجہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہما بھی ازواج مطہرات میں شامل تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ہوا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ دونوں کے تعلقات خوشگوار نہ رہ سکے تو حضرت زید بن حارثہ نے طلاق دے دی اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا۔ نکاح کے وقت ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی عمر 35 یا 36 سال اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 58 یا 59 سال تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال حضرت عمر فاروق کے زمانہ خلافت میں ہوا۔ ام المومنین سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام برہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ قبیلہ بنی مستلق کے سردار حارث بن ابی ذرار کی بیٹی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی پہلی شادی اپنے قبیلے کے ایک نوجوان مصافہ بن صفوان سے ہوئی تھی، جو مسلمانوں اور بنی مستلق کے درمیان ہونے والی جنگ میں مارے گئے اور حضرت جویریہ کنیز بنا لی گئی۔ اسیری کے دوران حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ سے امداد کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رقم ادا کر دی اور آپ کو نکاح کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ چنانچہ شعبان 6 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ 25 سال کی عمر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقد میں آئی گئیں۔ نکاح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 58 برس تھی۔ ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ کا انتقال 50 ہجری میں ہوا۔ ام المومنین سیدہ صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہ
سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کا اصل نام زینب ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا قبیلہ بنو نذیر کے سردار حی بن اخطب کی بیٹی اور قریظہ کے رئیس کی نواسی تھیں۔ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کی پہلی شادی مشکم القرظی سے ہوئی۔ اس سے طلاق کے بعد کنانہ بن ابی الحقیق کے نکاح میں آئیں جو جنگ خیبر میں قتل ہوا۔ حضرت صفیہ جنگ میں گرفتار ہو کر آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کیا۔ نکاح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 59 برس جبکہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی عمر 17 سال تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا کا وصال 50 ہجری میں ہوا۔ ام المومنین سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا۔ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کا اصل نام برہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کے والد حارث بن حزن اور والدہ ہند بنت عوف تھیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی پہلی شادی مسعود بن عمرو سے ہوئی۔ ان سے علیحدگی کے بعد ابو رحم بن عبد العزیز کے نکاح میں آئیں۔ 7 ہجری میں ابو رحم کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں۔ نکاح کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 27 برس اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 60 برس تھی۔ صحیح ترین قول کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ کا وصال 51 ہجری میں ہوا۔ ام المومنین سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا۔ شاہ مقوقس نے باندی کے طور پر ماریہ بنت شمعون قبطیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، مگر 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے وقت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کی عمر 20 سال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 59 سال تھی۔ سیدہ ماریہ قبطیہ کے وطن سے آقا علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہا کا وصال 16 ہجری میں ہوا۔ ام المومنین حضرت ریحانہ بنت شمعون رضی اللہ عنہا۔ سیدہ ریحانہ رضی اللہ عنہا یہودی کے خاندان بنو نذیر سے ہیں۔ بعض مورخین نے آپ کا تعلق بنو قریظہ سے بتایا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کے والد شمعون بن زید تھے جن کو شرف صحابیت حاصل ہے۔ حضرت ریحانہ کا نکاح پہلے بنو قریظہ کے حکم نامی شخص سے ہوا۔ غزوہ بنو قریظہ کے بعد جن یہودیوں کو قتل کیا گیا ان میں حکم بھی شامل تھا اور ریحانہ کو جنگی قیدی کے طور پر مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حضرت ام المنذر بنت قیس رضی اللہ عنہا کے گھر ٹھہرایا۔ ان کے قبول اسلام کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئی۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 59 سال تھی جبکہ سیدہ ریحانہ کی عمر قاطعاً کتب سیر و تاریخ میں نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت ریحانہ کا انتقال ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہا جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہما کے بعد یہ تیسری رفیقہ حیات ہیں جن کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہوا۔ جزاک اللہ۔